پیش ہے لکھنؤ میں پان کی بہار۔ امیر لکھنوی کہتے ہیں، کہتا نہیں کہ پان رقیبوں کو تو نہ دے، کہتا نہیں کہ پان رقیبوں کو تو نہ دے، اتنا لحاظ کر کہ میرے روبرو نہ دے۔ شاہ دہلی فرماتے ہیں، پردہ اٹھا کے مجھ سے ملاقات بھی نہ کی، پردہ اٹھا کے مجھ سے ملاقات بھی نہ کی، رخصت کے پان بھیج دیے بات بھی نہ کی۔ اور اکبر الہ آبادی کا مشہور شعر ہے، لگاوٹ کی ادا سے ان کا کہنا پان حاضر ہے، لگاوٹ کی ادا سے ان کا کہنا پان حاضر ہے، قیامت ہے ستم ہے دل فدا ہے جان حاضر ہے۔ ذوق فرماتے ہیں، دیکھنا اے ذوق ہوں گے اگر پھر لاکھوں کے خوں، دیکھنا اے ذوق ہوں گے آج پھر لاکھوں کے خوں، پھر جمایا اس نے لالے لب پہ لاکھا پان کا۔ مصفی فرماتے ہیں، پان کھانے کی ادا یہ ہے تو ایک عالم کو، پان کھانے کی ادا یہ ہے تو ایک عالم کو، خون رلائے گا میری جاں دہنے سرخ تیرا۔ صغیر بلگرامی کہہ رہے ہیں، قیامت خیز ہے سرخی یہ پانوں کے لب تر میں، قیامت خیز ہے سرخی یہ پانوں کی لبے تر میں، خدا جانے یہ دونوں لال ہیں کس کے مقدر میں۔ پان کا رواج قدیم الایام سے ہے، اس کے اجزاء پان کا پتا، کتھا، چونا، ڈلی، الائچی، تمباکو ہیں۔ پانوں کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا کچا پن دور ہو جائے، رگیں نرم ہو جائیں۔ اس قسم کے پانوں کو بیگمی پان کہتے ہیں۔ چونے میں بالائی یا تازہ دہی کا توڑ چھان کر ملا دیتے ہیں، ایک طباق یا توے میں راکھ بھر کر اس پر کپڑا پھیلاتے ہیں اور پکا وکتھا اس پہ پھیلا دیتے ہیں اور بار بار پانی چھڑکتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کتھے کا مزہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کو کیوڑے یا کیوڑے کے پھولوں میں بسا لیتے ہیں۔ ڈلی کترنے میں یہاں کے مستورات کمال دکھاتی ہے کہ باجرے کے دانے کے برابر باریک کاٹتی اور اس میں چورا بہت کم ہوتا ہے۔ الائچیوں پر چاندی کے ورق لگا دیا جاتا ہے۔ تمباکو میں بھی اصلاح دے کر خوشبودار بنایا گیا۔ تمباکو کا خوشبودار قوام بھی تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پان کا بدل الائچیاں بنائی گئیں جن کے کھانے سے پان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس طرح دوسری قسم کی الائچیاں مسی کی بدل بنا دی گئی۔ اسی طرح چکنی ڈلی میں بھی اصلاح کی گئی۔ پان کے ظروف یعنی برتنوں میں سب سے اہم پاندان ہے۔ دہلی کے پاندان پٹاری نما ہوتے تھے، لکھنؤ میں ڈھکنا قبہ نما ہو گیا۔ پاندان کے اندر دو کلیاں، ایک میں کتھا رہتا ہے اور دوسرے میں چونا۔ تین بڑی ڈبیاں چھالیا تمباکو کے لیے ہوتی ہیں، ایک چھوٹی ڈبیا میں لونگ الائچی رہتی ہے۔ ان کے اوپر ایک تھالی ہوتی ہے جس میں پان کپڑے میں لپیٹ کر رکھے جاتے ہیں۔ اگلے دنوں میں پانوں کے لیے ایک ایک ناگردان ہوتا تھا، مگر ہوا لگنے کی وجہ سے پان خراب ہو جاتے تھے، اس لیے وہ متروک ہو گیا، ترک کر دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد پاندان کیش بکس کا کام بھی دینے لگا اور قد و قامت میں بڑھنے لگا، یہاں تک کہ 10-12 سیر وزن کا ہو گیا۔ اس لیے آرام دان ایجاد کیا گیا جو اب حسن دان کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا ڈھکنا کلسدار گنبد نما ہوتا ہے، اب یہی زیادہ رواج پذیر ہو گئے ہیں۔ خاص دان میں گلوریاں لگا کے محفل میں لائی جاتی ہیں۔ گلوریاں کم از کم 2 سنگھاڑے کی وضع کی ہوتی ہیں، یعنی 2 پانوں کو ملا کر ایک سنگھاڑے کی جیسی شکل بنا کر لگا دی جاتی، پھر بوتلوں کے کاغذ کے ڈاٹ کی طرح بننے لگی، اس میں لوگیں لگائی جاتی تھیں، پھر کیلیں لگائی جانے لگی، پھر زنجیریں ایجاد ہوئی، بعد ازاں ان کو پان میں لپیٹنا شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد خاصدان کے بجائے مٹی کے خوبصورت ہانڈیاں بنائی جانے لگی اور ان پر ٹول کا غلاف چڑھا دیا جاتا تھا، ہمیشہ پانی میں بھیگا رہتا تھا۔ پان کے سلسلے میں
اگالدان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس میں دوسرے شہروں نے زیادہ ترقی کی، لکھنؤ میں کوئی زیادہ جدت نہیں ہوئی۔ کلی وغیرہ کرنے کے لیے پانی کی لٹیا بھی ساتھ رہتی ہے۔ یہ بے ٹوٹی کی برتن ہوتا ہے جس کا منہ پیٹ سے چھوٹا ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے اس میں ٹوٹی لگا دی۔ خوشحال لوگ چاندی کی ٹوٹیاں بھی ساتھ رکھتے تھے۔ خوشحال لوگ چاندی کی لوٹیاں بھی ساتھ رکھتے تھے۔ گھروں کے اندر سلفچی، آفتابہ، بیسن دانی رہتی ہے۔ آفتابہ مخروطی شکل کا برتن ہے، اوپر کی طرف دور گھٹا دیا جاتا ہے اور ایک جانب اس میں خمدار ٹوٹی لگا جاتی ہے۔ اس کے بعد پیٹ اور گلے میں امتیاز قائم ہوا اور پیٹ کی گولائی بیضوی تھی۔ اس کے بعد گلے میں مناسب ڈھلاؤ کیا گیا اور پیٹ کو کردی بنا کر موٹا لوٹا بنا دیا۔ اس طرح لکھنؤ میں گھروں میں پان کے ساتھ اس کے یہ سب لوازمات ضروری ہوتے تھے۔ اب لکھنؤ میں پان کی روایت کے بارے میں ذرا سی تفصیل بھی ضروری ہے، اور اس کے بارے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کی اہمیت کیا تھی۔ سب سے پہلے تو حقہ تھا، لیکن حقے کے بعد نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز لوازم صحبت میں خاصدان ہے، جس کے بار بار ضرورت پیش آیا کرتی ہے اور باہر آنے جانے میں خدمتگاروں کے پاس رہتا ہے۔ خاصدان وہ چیز ہے جسے پانوں کی گلوریاں بنا کے رکھی جاتی ہیں۔ پان ہندوستان کی قدیم چیز ہے۔ ہندوؤں کے زمانے میں اس کی اہمیت چلی آتی ہے۔ پرانے دنوں میں راجاؤں اور بادشاہوں کو جب کوئی بڑی مہم پیش آتی یا کوئی ذمہ داری کا کام لینا ہوتا تو پان کا بیڑا یا گلوری بنا کے سامنے رکھتے اور کہتے کہ کون اسے اٹھائے گا، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس مہم پر کون جائے گا یا اس ذمہ داری کے کام کو کون انجام دے گا۔ ارکان دولت، سردار اور عام حاضرین دربار میں جو کوئی اس بیڑے کو اٹھا لیتا وہ گویا وعدہ کرتا ہے کہ اس کام کو میں انجام دوں گا یا اس مہم کو میں سر کروں گا۔ یہ رسم تو مٹ گئی، مگر یہ کہاوت آج تک زبانوں پر موجود ہے کہ فلاں شخص نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، یعنی اس کو اپنے ذمے لیا ہے۔ پرانے دربار میں حاضرین کو انعام اکرام کے ساتھ پان بھی مرمت ہوتا تھا، جس کا ذکر ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامے میں کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پان ہندوستان کی بہت ہی پرانی چیز ہے، تاریخی چیز ہے۔ لہذا چاہیے کہ زمانے سے پانوں اور پان کے سامان کو یومن فیومن ترقی ہوتی رہی تھی، مگر ہمیں بالکل نہیں نظر آتا کہ پان جب تک دہلی میں تھا اس کو کیا ترقی ہوئی۔ اس کے مسالے کے جو اجزاء قدیم الایام سے چلے آتے ہیں آخر تک وہی قائم رہے اور ان کی بھی کسی قسم کی اصلاح نہیں ہوئی۔ اس کے مسالوں میں کتھا، چونا، ڈلیاں اور الائچیاں قدیم زمانے سے منتخب ہو چکی تھیں۔ تمباکو بھی لکھنؤ میں آنے سے پہلے ہی اس کی اجزاء میں شامل ہو چکی تھی، مگر اس کا بالکل پتہ نہیں لگتا کہ اگلی صدیوں میں اور سینکڑوں گزشتہ درباروں سلطنت نے پان میں کون سی خاص ترقی دی۔ لکھنؤ میں پان کا رواج دہلی کے بنسبت بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کے لیے خاص قسم کے برتن ایجاد ہوئے اور اس کی تمام چیزوں کو جدا جدا ترقی حاصل ہوئی۔ پہلے تو خود پانوں یعنی اس کے پتوں کی اصلاح ہوئی۔ ہندوستان کے بعض شہروں مثلاً مہوبہ وغیرہ کے پان قدرتی طور پر بہت اچھے اور اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ اطراف لکھنؤ کے اگرچہ پان کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، مگر ان میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی یا کوئی فوقیت نہیں ہوتی، مگر یہاں کی ترقی پسند عمرا کی توجہ سے تنبولیوں یعنی پان والوں نے صنعتی اصول پر پانوں کو ترقی دینا شروع کیا اور اس درجے پر پہنچا دیا کہ یہاں کے پان سب سے بڑھ کر ہو گئے۔ وہ پانوں کو مہینوں زمینوں وہ دفن کر کے رکھتے یہاں تک کہ ان کا کچا پن دور ہو جاتا، اس میں ہرائند بالکل نہیں باقی رہتی، رگیں نازک اور نرم ہو جاتی، رنگ میں سفیدی اور پختگی آ جاتی، کچے پان بھی جو ایک طرح کی تیزی ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی اور ایسا نرم و نازک اور لطیف ہو جاتا کہ کسی جگہ کا پان مزے اور لطف میں لکھنؤ کا برابری نہیں کر سکتا۔ یہی بنے ہوئے پان بیگمی پان کہلاتے ہیں، جو دور دور کے شہروں میں جاتے ہیں اور نہایت ہی شوق اور بڑی قدر سے لیے جاتے ہیں۔ پان کے پتے کے بعد چونا ہر جگہ اور ہر شہر میں معمولی چونا استعمال ہوتا ہے، جو اگرچہ چھنا ہوا ہوتا ہے، مگر
چونکہ چونا ایک بہت ہی تیز اور بہت ہی اکال چیز ہے، نیا تازہ چونا زیادہ ہو گیا تو منہ کٹ جاتا ہے۔ ان مضرتوں یعنی نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے یہاں یہ تدبیر کی جاتی ہے کہ اسے خود چھان کر صاف کر کے اس میں تھوڑی سی بالائی یا تازے دہی کا توڑ ملا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے لکھنؤ کے نفیس مزاج لوگوں کے پاندانوں میں ایسا خوش ذائقہ، خوشگوار اور لطیف اور بے ضرر چونا ہوتا ہے کہ اور کسی جگہ نہیں نصیب ہو سکتا۔ دوسری چیز پان کی لوازم میں کتھا ہے۔ کتھا بجائے خود نہایت ہی بکھٹی اور کڑوی اور بدمزہ چیز ہے۔ پان میں وہ فقط چونے کی اصلاح اور اچھا رنگ پیدا کرنے کی غرض سے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا بکھٹا پن بہت ناگوار گزرتا ہے۔ جو عادت ہو جانے سے چاہے گوارا ہو جائے، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بدمزہ چیز ہے۔ کتھے کے بنانے کی یہ تدبیر تو سب جگہ عام ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے پانی میں پکاتے ہیں، اور جب جوش کھا کر وہ سرخ شربت جیسا ہو جاتا ہے تو کپڑے میں چھان کر پانی میں رکھ کے جما لیتے ہیں۔ عام طور پر سب جگہ اتنا ہی ہوتا ہے، مگر لکھنؤ میں ایک طباق یا توے میں راکھ بھر کر اس پر ایک کپڑا ڈالتے ہیں اور اس کپڑے پر جمے ہوئے کتھے کو روٹی کی طرح پھیلا دیتے ہیں اور اس پر بار بار پانی چھڑکتے جاتے ہیں۔ پانی اس کی سرخی کو لے کر، جس میں بکھٹا پن ہوتا ہے، راکھ میں جذب ہو جاتا ہے۔ اس طرح صاف کرتے کرتے کتھے کا فقط وہ لطیف ترین حصہ باقی رہ جاتا ہے جو دھوئے کپڑے کا سا سفید اور نہایت ہی نفیس ہوتا ہے۔ پھر اس میں کیوڑے کی خوشبو دے کر یا کیوڑے کے پھولوں میں رکھ کر خشک کر لیتے۔ اس تدبیر پر بعض اور مقامات میں بھی اب عمل ہونے لگا ہے، مگر یہ ایجاد لکھنؤی کی ہے۔ جس تکمیل کے ساتھ یہاں اس پر عمل ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا۔ اب اس قسم کا کتھا اکثر تاجر لکھنؤ میں تیار کر کے فروغ بھی کرنے لگے ہیں، جن میں سے ہمارے مکرم مہربان قاضی محمد یونس صاحب مقیم ہیں محمود نگر لکھنؤ کے بہت شہرت یافتہ انسان تھے۔ یہ کافی پرانی بات کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی تاریخی دور کا، تاریخی لکھنؤ کا۔ مگر نفاست پسند عمرہ کے گھروں میں جو سفید اچھا اور صاف کتھا خود ہی بنا لیا جاتا ہے، وہ اس قدر نفیس ہوتا ہے کہ اس کی نفاست کو بازار والوں کا تیار کیا ہوا کتھا چاہے کیسا ہی ہو پہنچ نہیں سکتا۔ دکن کے شہروں میں، پونا وغیرہ میں، ایک نئی طرح کا بنا ہوا کتھا خشک بازار میں ملتا ہے جو سوکھا ہی پان میں ڈالا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو وہ کتھا پسند ہے، مگر ہم باوجود کوشش کے اس کی خوبیوں کو نہ محسوس کر سکے اور نہ سمجھ سکے، اس لیے بظاہر وہ کرا بھی ہوا کرتا اور بکٹھا بھی۔ اس میں اصل میں بیک بنے کتھے سے زیادہ ہوتا ہے بکٹھا پن۔ پان کے مسالوں میں تیسری چیز ڈلیا ہے، جو سروتے سے کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پان میں ڈالی جاتی ہے۔ ان کا کاٹنا ایک معمولی چیز تھا، مگر لکھنؤ میں بھی اس میں بھی ایک فنکاری، ایک صنعت پیدا کر دی۔ لکھنؤ کے کچھ گھرانوں میں اس قدر خوبصورت انداز میں ڈلیاں کاٹی جاتی تھی کہ وہ بہت سے نوابین یا بہت سے رؤسا کے گھروں کی ڈلی جو تھی وہی کافی مشہور ہو گئی تھی، اس لیے کہ اب اکثر خاتون باجرے کے دانوں کے برابر کاٹتی ہیں، جن میں سب دانے برابر اور یکساں ہوتے ہیں، پھر اس شرط کے ساتھ کہ چورا زیادہ نہ نکلے اور ڈلی کا کوئی حصہ ضائع نہ ہونے پائے۔ الائچیوں میں بھی کسی اصلاح کی گنجائش ابھی محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ جیسی آتی ویسی استعمال ہوتی ہے، مگر تکلفات نے اتنا ضرور کیا ہے کہ خاص تقریبوں میں اور خاص موقعوں پر ان پر چاندی کا ورق لگا دیا جاتا ہے۔ جب قازدان یا تھالی میں رکھی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ چاندی کے چمکتے ہوئے ٹکڑے رکھے۔ لکھنؤ میں آنے جانے والے مہمانوں کو احترام یا عزت دینے کے لیے یہ ضروری ہوا کرتا تھا کہ ان کو پان بنا کر پیش کیا جاتا تھا، اور پان جتنی نزاکت اور نفاست اور لطافت سے پیش کیا جاتا تھا، اتنی ہی اس آنے والے مہمان کی قدردانی ہوتی تھی۔ اس طریقے سے بھی ہوتا تھا کہ اگر ناگواری ہے یا کوئی پسندیدہ شخص آیا ہے تو اس کو پان پیش نہ کیا جانا ایک طریقے سے اپنی ناگواری کا اظہار کر دینا ہوا کرتا تھا۔ ناراضگی کے چلتے اگر پان نہ پیش کیا جائے تو یہ ایک طریقے کی بات بن گئی تھی کہ فلاں جگہ گئے تھے، انہوں نے پان کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ یہ تھا ہمارے لکھنؤ کے پان کا ذکر۔ اور اب جناب حالت یہ ہے کہ لکھنؤ میں پان کا
رواج تقریباً ختم ہو گیا، اب نہ وہ خوبصورت پاندان دکھتے ہیں، نہ وہ مزیدار پانی دکھائی دیتے ہیں۔ اب تو دکانوں پہ ایک نئی چیز جڑ گئی ہے جسے کھینی یا پڑیا کے نام سے کہا جاتا ہے۔ اس میں لوگ پڑیا خرید کر اور اس میں طرح طرح کے مسالے ملے ہوتے ہیں، چونے کے ساتھ ملا کر، اور اس کو منہ میں دبا لیا جاتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر 10 منٹ کے بعد ان کو کسی جگہ پر پیک تھوکنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ لکھنؤ کی کسی بھی سڑک پہ نکل جائیے، آپ کو اس پان کی یا اس کھینی کی پیک کے نشانات بھرے پڑے دکھائی دیں گے۔ جگہ جگہ اچھی عمارتوں میں بھی جہاں پر کونا ہوتا ہے سیڑھی کے نیچے، اور دوسری جگہوں پر آپ کو لال لال دھبے دکھائی دیں گے، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں کھینی والوں کی تعداد اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں میں تمیز اور تہذیب بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔